نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، رب اشرح لی صدری واحلل لسانی یفقہوا قولی۔ مکتوب نمبر 23 مولانا ابوالفضل کشمیری کے نام، مقام اخلاص کی تحقیق اور دائمی حضور پر ترغیب کے بیان میں تحریر فرمایا۔ گرامی نامہ پہنچ کر مسرت کا باعث ہوا۔ اللہ سبحانہ کی حمد اور شکر ہے کہ آپ عافیت سے ہیں اور نیز فقراء کی یاد سے فارغ اور بے مثل مطلوب کے شوق سے خالی نہیں ہیں۔ حق سبحانہ اس شعلہ شوق کو اور بھڑکائے اور محبت کی آگ کو باطن میں روشن کرے، تاکہ معاصی اللہ سے کلی طور پر رہائی دلائے اور قرب اور معرفت بسیط کے مراتب تک پہنچائے۔ آپ نے کتابوں کے مطالعہ اور علوم کے درس میں مشغول ہونے کی بابت لکھا تھا، نیک اور مبارک ہے۔ اللہم زد، اے اللہ اور زیادہ فرما۔ لیکن اس قسم کے نیک اعمال کو وسیلہ سے زیادہ نہ جانیں اور مقصد اعلیٰ کو اس کے ماوراء تصور کریں۔ شریعت کے 3 جز ہیں: علم، عمل اور اخلاص۔ علم اور عمل کے ذمہ دار علماء ظاہر ہیں۔ شریعت کے 3 جز ہیں: علم، عمل اور اخلاص۔ علم اور عمل کے ذمہ دار علماء ظاہر ہیں، اور اخلاص کی حقیقت جو کہ تیسرا جز ہے، معرفت سے مربوط اور صوفیاء کرام سے وابستہ ہے، جو کہ علماء باطن ہیں۔ اور یہ جو ہم نے کہا ہے کہ اخلاص کی حقیقت، یہ اس لیے کہ اخلاص کی صورت عوام کو بھی حاصل ہے۔ اخلاص کی صورت یہ ہے کہ عمل میں تصنع اور تکلف کا محتاج ہو اور نیت کے حاضر کرنے پر موقوف ہو۔ اس اخلاص کے لیے دوام نہیں ہے۔ اس اخلاص کا حامل کبھی اخلاص کے ساتھ ہے اور کبھی اخلاص کے بغیر مخلص ہے۔ والمخلصون علی خطر عظیم، اور مخلص بہت بڑے خطرہ میں ہیں۔ آپ نے سنا ہوگا، اخلاص کی حقیقت یہ ہے کہ وہ عمل کسب اور تصنع سے خالی ہوتا اور تکلف سے بے نیاز ہو کر دوام حاصل کر لیتا ہے۔ اس اخلاص کا حامل جو کہ لام کی زبر کے ساتھ مخلص ہے، نیت کے صحیح کرنے کا محتاج نہیں ہے، اور اس کی نیت فنا اور بقا کے ساتھ درست ہو چکی ہے۔ اس کا نفس امارہ جو کہ صفات ذمیمہ یعنی بری صفات کا مقام ہے، اپنے مولا پر قربان ہو چکا ہے اور اطمینان کے ساتھ جا ملا ہے۔ میرے مخدوم، آپ نے اپنے باطنی سبق کے بارے میں کچھ نہیں لکھا اور اس کے شکر اور شکایت کے بارے میں کوئی حرف تحریر نہیں کیا۔ اس نعمت عظمیٰ کو ہاتھ سے نہ دیں۔ ذکر قلبی پر اس قدر مداومت کریں کہ ذکر دل کی صفت اور ملکہ ہو جائے اور یاد کرد کے تکلف سے چھوٹ جائے، اور ظاہر کی غفلت اس میں سرایت نہ کرے، اور نیند اور بیداری اس کے حصول میں یکساں ہو جائے۔ یہ بہت بڑی نعمت ہے، دیکھیے اب کس کو دیتے ہیں۔ ہمت کو بلند رکھیں اور مطلب اعلیٰ کے سوا کسی اور چیز کے ساتھ خوش نہ ہوں۔ بے شک اللہ تعالی ہمتوں کے بلند ہونے کو پسند فرماتا ہے۔ والسلام اولاً و آخراً۔ اس لیے اللہ تعالی ہمیں اس کی سمجھ عطا کر دے اور حقیقت بھی نصیب کر دے۔ جتنی یہ اہم چیز ہے یعنی اخلاص کا حاصل ہونا، اتنا ہی آج ہمارے اندر نا
اس چیز سے غفلت بھی ہے۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ جی دعا کریں، تخصص فی الحدیث کا ارادہ ہے، اور کوئی کہتا ہے کہ جی تخصص فی الفقہ کا سوچ رہا ہوں، کوئی کہتا ہے جی تخصص فی التفسیر کا سوچ رہا ہوں۔ تو اگر تخصص فی الحدیث بھی ہے، تخصص فی التفسیر بھی ہے، تخصص فی الفقہ بھی ہے، لیکن ساتھ میں تخصص فی الاخلاص نہیں ہوا، تو یہ سارے کا سارا مردود ہو جاتا ہے۔ یہ لفظ بڑے سخت ہیں۔ یہ سارے کے سارے جو تخصصات ہوتے ہیں یہ اللہ کے ہاں کسی کام کے نہیں رہتے اگر ان چیزوں میں اخلاص نہ ہو۔ اور جو اخلاص ہوتا ہے وہ کہا جاتا ہے، وہ کھڑکی بند کرو، کسی چیز کے بالکل خالص ہونے کو۔ جیسے ہم جب کہتے ہیں جی دیسی گھی، تو اب دیسی گھی کا مطلب ہوتا ہے کہ یہ گھی ایسا ہے کہ اس کے اندر ایک قطرہ بھی کوئی اور چیز شامل نہیں ہے۔ تو اگر اس میں 99% تو خالص دیسی گھی تھا، لیکن 1% کوئی اور چیز شامل ہو گئی تو وہ خالص نہیں رہتا۔ اسی طرح خالص شہد کی بات ہوتی ہے، تو خالص شہد اس کو کہا جاتا ہے کہ جس میں 100% شہد ہو، اس میں 1% یا آدھا فیصد بھی کوئی اور چیز شامل ہو گئی تو جس کو فروخت کیا جا رہا ہوتا ہے اس کو لینے سے انکار کر دیتا ہے۔ بھئی تم جھوٹ بول رہے ہو، تم کہتے ہو خالص شہد ہے اور خود کہتے ہو کہ جی اس میں میں نے صرف 1-2% کچھ اور بھی شامل کیا ہے۔ تو اسی طرح سے خالص عمل، خالص دین، خالص علم، ٹھیک ہے نا، خالص اسلام وہ ہوتا ہے کہ جس کے اندر 1% بھی کوئی اور چیز شامل نہ ہو۔ جیسے اس میں ہمارے صوفیاء نے یہ بات فرمائی ہے کہ روزہ رکھنا ہے ایک تو اس نیت سے کہ یہ اللہ کا حکم ہے، لیکن ساتھ میں نا ہمارے یہ چیزیں بھی شامل ہو جاتی ہیں کہ جی فاسٹنگ سے جو ہے نا وہ جسم سے جو ہے وہ ٹاکسنز ریلیز ہو جاتے ہیں، تو چلو یہ بھی فائدہ ہو جائے گا، تو یہ روزہ اللہ کے لیے خالص نہیں رہا۔ یہ صاف بات۔ اور اگر کسی نے کہا کہ جی چلو حج فرض ہے، حج کرنے چلتے ہیں، اللہ نے ہمت بھی دی ہے، چلو حج کے لیے جاتے ہیں، تو چلو کچھ جو ہے نا وہ جگہ کی بھی تبدیلی ہو جائے گی، تو وہ حج اب خالص اخلاص والا نہیں رہا، جس میں اللہ کی رضا کے علاوہ کوئی اور چیز شامل ہو۔ جیسے نا حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم ایک مرتبہ چند صحابہ بیٹھ کر دجال کے بارے میں باتیں کر رہے تھے، تو اتنے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے۔ ساری باتوں کا مفہوم یہ ہے کہ انہوں نے ہمیں وہ دجال کا تذکرہ کرتے ہوئے سن لیا کہ اتنا بڑا فتنہ ہے، اس میں یہ ہوگا، یہ ہوگا، اور یہ مصیبت آئے گی، یہ فتنہ ہوگا، مسلمانوں پہ یہ مشقت آئے گی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فرمایا کہ میں تمہیں وہ چیز نہ بتاؤں جو میرے نزدیک تمہارے لیے دجال کے فتنے سے بھی بڑا فتنہ ہے۔ تو صحابہ نے عرض کی جی یا رسول اللہ ضرور بتائیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فرمایا کہ میرے نزدیک تمہارے حق میں دجال سے بھی بڑا فتنہ یہ ہے کہ تم میں سے کوئی آدمی نماز پڑھ رہا ہو اور وہ نماز پڑھتے ہوئے نماز کو اس لیے لمبا کر دے کہ اسے پتہ لگ جائے کہ کوئی مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھ رہا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عمل کو شرک خفی سے تعبیر کیا، یہ چھپا ہوا شرک ہے کہ عمل تو اللہ کے لیے شروع کیا تھا لیکن ساتھ میں مخلوق بھی شامل ہو گئی۔
اب یہ اتنا اس میں یہ اہم چیز ہے، اتنی یہ توجہ طلب بات ہے کہ آتا نا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہم میں سے کوئی آدمی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس گیا اور اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ پوچھا کہ یا رسول اللہ، ایک آدمی جہاد میں اس لیے جاتا ہے کہ جہاد کے ثواب کے ساتھ اسے کچھ دنیا کا بھی سامان مل جائے گا۔ جیسے جہاد کا لازمی حصہ ہوتا تھا مال غنیمت، تو وہ سب کو ملا کرتا تھا، تقسیم ہوا کرتا تھا، تو وہ اس لیے جہاد میں جاتا ہے کہ چلو جہاد کے ساتھ، لڑائی کے ساتھ اس کو دنیا کا بھی کچھ سامان مل جائے گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا اسے کچھ اجر نہیں ملے گا۔ تو وہ کہتے ہیں کہ میں نے جا کے یہ بات صحابہ کو بتائی، تو صحابہ کرام نے اس بات کو بہت بڑا سمجھا اور انہوں نے کہا کہ بھائی دوبارہ جاؤ، ہو سکتا ہے کہ تم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی بات صحیح طرح سے سمجھا نہ سکے۔ تو انہوں نے دوبارہ جا کے کہا کہ یا رسول اللہ، ایک آدمی جہاد میں اس لیے جاتا ہے کہ جہاد کے ساتھ ساتھ اس کو کچھ دنیا کا بھی سامان مل جائے گا۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسے بالکل کوئی اجر نہیں۔ تو انہوں نے جا کے پھر صحابہ کو یہ بات کی، تو صحابہ کرام نے پھر اس بات کو بہت بڑا سمجھا۔ انہوں نے کہا کہ بھائی لگتا ہے تم اس بار بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بات اپنی سمجھا نہیں سکے، دوبارہ جب تیسری بار جاؤ۔ تو پھر انہوں نے جا کے یہی بات کی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر یہی فرمایا کہ جو آدمی جہاد میں اس لیے جاتا ہے کہ جہاد کے ساتھ ساتھ اس کو کچھ دنیا کا بھی سامان مل جائے گا، تو اسے بالکل کسی بھی چیز کا کوئی اجر اور ثواب نہیں ملے گا۔ تو یہ اخلاص کا ہونا اتنا ضروری ہے کہ اگر اس میں کوئی دنیا کی اور غرض شامل ہو گئی تو وہ عمل اللہ کے ہاں قبول نہیں ہوتا۔ تو ایسے ہی ایک دفعہ آتا ہے نا کہ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ایک صحابی تھے، انہوں نے بھی کہا کہ شاید میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ پوچھا کہ یا رسول اللہ، ایک آدمی غزوہ میں اس لیے شریک ہوتا ہے کہ وہ جہاد کا ثواب بھی اس کو مل جائے گا اور ساتھ میں اس کو شہرت بھی حاصل ہو جائے گی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو یہی فرمایا اسے کچھ بھی نہیں ملے گا۔ تو پھر وہ کہتے ہیں کہ میں نے پھر پوچھا یا رسول اللہ، ایک آدمی جہاد میں اس نیت سے جاتا ہے کہ اس کو ثواب بھی حاصل ہو جائے گا، شہرت بھی حاصل ہو جائے گی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا اسے کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ تو کہتے میں نے پھر تیسری بار پوچھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر یہی فرمایا کہ جو آدمی اس نیت سے جہاد میں جاتا ہے کہ اس کو ثواب بھی مل جائے اور کچھ شہرت بھی مل جائے، تو اسے کسی چیز کا بھی اجر نہیں ملے گا۔ تو یہ اتنی ضروری چیز ہے۔ آج ہمارے اندر اس کی اتنی کوئی اہمیت بھی نہیں ہے، نہ اخلاص کو حاصل کرنے کی فکر ہے، اخلاص نہیں ہے تو اس کی بھی کوئی فکر نہیں ہے۔ بھی جیسے اس کے اندر آتا ہے کہ ایک صحابی تھے حضرت، ان کا نام تھا عاصم بن عمر بن قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ وہ یہ فرماتے تھے کہ ہمارے ساتھ مدینہ منورہ کے اندر کوئی ایک پردیسی آدمی رہا کرتا تھا، تو ہم میں سے کوئی بھی اسے نہیں جانتا تھا کہ وہ کون ہے، کہاں سے آیا ہے، اس کا قبیلہ کیا ہے، لیکن وہ رہتا ہمارے ساتھ ہی تھا۔ تو اس کو قزمان کہا جاتا تھا، اس کو جو نام لے کے بلایا جاتا تھا تو اس کو قزمان کہا جاتا تھا۔ تو لیکن جب بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں اس آدمی کا تذکرہ ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ فرمایا کرتے کہ قزمان دوزخ والوں میں سے ہے۔
تو جب غزوہ احد شروع ہوئی تو وہ مسلمانوں کی طرف سے کافروں کے ساتھ جنگ میں شریک ہوا، اور اس نے اس دن بہت زیادہ دلیری دکھائی، بہادری دکھائی، حتیٰ کہ اتنا دلیر تھا کہ صحابہ کہتے تھے کہ اس اکیلے نے 8 کافروں کو قتل کیا جنگ میں، اکیلے نے۔ تو ہم اس کو جنگ میں اکیلا 8 بندوں کو قتل کرتا دیکھ کے کہہ رہے تھے کہ یار یہ دیکھو یہ کتنا جو ہے نا یہ بہادر ہے، کتنا دلیر ہے، کتنا شجاع ہے۔ تو خیر وہ لڑتے لڑتے زخمی ہو گیا۔ تو زخمی ہوا تو صحابہ کہتے تھے کہ ہم اس کو، اس وقت میں نا ایک قبیلہ تھا بنو ظفر، تو صحابہ کہتے تھے کہ ہم اس کو اس کی زخمی حالت میں نا بنو ظفر کا جو قبیلہ تھا اس کے محلے میں اٹھا کے لے آئے، اور وہ زخموں سے بالکل سر سے پاؤں تک چور تھا۔ تو صحابہ کہتے تھے کہ ہم نے اس کو یہ کہا کہ تم تو بڑی بہادری سے لڑے، تمہیں خوشخبری ہو، تمہیں خوشخبری ہو۔ تو وہ قزمان جو تھا وہ آگے سے کہنے لگا کہ بھائی کس بات کی خوشخبری؟ اس نے کہا کہ اللہ کی قسم میں تو صرف اس لیے دلیری اور بہادری سے لڑا تھا کہ میرے دلیری اور بہادری میں لڑنے کی وجہ سے میرے قوم اور قبیلے کا نام اونچا ہوگا کہ جی دیکھو جی یہ ہمارے قبیلے کا، قوم کا آدمی تھا، تو یہ غزوہ بدر کے اندر اتنی اس نے دلیری دکھائی، تو اس قوم کے جو لوگ ہوں گے، قبیلے والے جو لوگ ہوں گے نا، وہ میری وجہ سے فخر کریں گے کہ دیکھا جی ہماری قوم کا آدمی کتنا بہادر تھا۔ تو اتنا ہوا، اور اس کے بعد چونکہ اس کو زخم بہت زیادہ تھے، تو جب اس کو زخموں کی تکلیف زیادہ ہوئی تو اس نے اسی زخمی حالت میں نا اپنے ترکش میں سے ایک تیر نکالا، اور اس تیر کو اپنی گردن میں مار کے خودکشی کر لی اور مر گیا۔ تو اس کا لڑنا اس کے کسی کام نہیں، لڑائی نہیں ہے، صرف جان بھی گئی ہے لیکن جہنم میں گیا۔ کیا کوئی عمل میں کمی تھی، یا علم میں کمی تھی، یا نفلوں میں کمی تھی، یا تسبیحات میں کمی تھی؟ نہیں، اخلاص میں کمی تھی۔ ساتھ میں اپنی قوم، اپنے قبیلے کی شہرت کا جذبہ تھا، اور مر بھی گیا، دنیا سے چلا بھی گیا، لیکن جہنم۔ تو ایسے ہی وہ آتا ہے نا کہ ایک صحابی تھے، ان کا نام تھا حضرت شداد بن حاد رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ وہ یہ کہا کرتے تھے کہ ایک دیہاتی وہ مدینہ منورہ آیا، مسلمان ہو گیا، اور ہمارے ساتھ رہنے لگا، بلکہ وہ مکہ مکرمہ میں مسلمان ہوا، پھر اس نے مسلمان ہوا، پھر اس نے ہمارے ساتھ ہجرت بھی کی، اور وہ ہمارے ساتھ ہی رہا کرتا تھا۔ اب کیسے وہ گمنام صحابی ہیں کہ ان شداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان مسلمان صحابی کا نام تک ذکر نہیں کیا، کہ وہ جو دیہاتی مسلمان تھا اس کا نام کیا تھا، اتنا گمنام صحابی تھا۔ تو وہ کہتے ہیں کہ وہ ہمارے ساتھ رہنے لگے، تو اتنے میں جب غزوہ خیبر کا وقت آیا تو اس دیہاتی صحابی نے بھی ہمارے ساتھ غزوہ خیبر میں حصہ لیا۔ تو غزوہ خیبر میں ایک دن لڑائی کے بعد کچھ مال غنیمت ہاتھ آیا، تو وہ جو دیہاتی مسلمان تھا، اس کا نام بھی نہیں، وہ دیہاتی مسلمان ہی لکھتے ہیں اس کو حدیث میں، کہ وہ جو دیہاتی مسلمان تھا وہ اپنے ساتھیوں کے جانور چرانے کے لیے نا ذرا وہ باہر نکلا ہوا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے مال غنیمت کا جو حصہ بنتا تھا وہ آپ نے اس کے جو ساتھ والے لوگ تھے نا ان کو دے دیا کہ یہ اس کو دیہاتی مسلمان کو دے دیتا۔ تو جب اس کے ساتھیوں نے اس کا مال غنیمت کا حصہ اس صحابی کو دیا تو ان صحابی نے کہا کہ بھئی یہ کیا ہے؟ تو اس کے ساتھیوں نے کہا کہ بھئی یہ مال غنیمت ہے، مال ہے، ٹھیک ہے، تو مال غنیمت کی وجہ سے، جہاد میں حصہ لینے کی وجہ سے یہ تمہارے
حصے میں آیا ہے۔ تو ان صحابی نے نا وہ اپنا ان کا جو مال غنیمت کا حصہ بنتا تھا اس کو اٹھایا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے آئے اور کہنے لگے کہ یا رسول اللہ، میں نے یہ جو آپ کے ساتھ مسلمان ہوا، کلمہ پڑھا، پھر آپ کے ساتھ میں نے ہجرت کی اور پھر میں آپ کے ساتھ جہاد میں شریک ہوا، تو یہ میرا یہ جو سارا عمل تھا یہ اس مال کو حاصل کرنے کے لیے نہیں تھا، اس کو آپ اپنے پاس رکھ لیں۔ پھر وہ صحابی کہنے لگے کہ میں نے یہ جو کلمہ پڑھا ہے نا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع کی ہے، یہ میں نے اس لیے کی ہے کہ میری گردن میں اس جگہ تیر لگے۔ انہوں نے باقاعدہ اپنے ہاتھ سے اشارہ کیا کہ یہ میں نے آپ کی اتباع اس لیے کی ہے کہ جنگ کے اندر میری گردن میں اس جگہ پر تیر لگے اور میں اللہ کے راستے میں شہادت کا رتبہ پاؤں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو یہ فرمایا کہ بھائی اگر تم اپنی نیت میں سچے ہو تو اللہ تمہاری مراد ضرور قبول کرے گا۔ تو صحابہ کہتے ہیں کہ اس کے بعد پھر خیبر کی لڑائی شروع ہو گئی، تو ہم سارے اٹھ کے لڑنے چلے گئے۔ تو اتنے میں یہی جو مسلمان دیہاتی تھا، ٹھیک ہے، تو اس کو ہم نے لڑتے ہوئے دیکھا کہ ان صحابی کی گردن میں اسی جگہ تیر لگا جس جگہ پر انہوں نے اشارہ کیا تھا۔ تو صحابہ کہتے تھے کہ وہ شدید زخمی حالت میں تھے اور جیسے بالکل ایک جان کنی کی حالت ہوتی ہے، تو کہنے لگے کہ ہم اس مسلمان دیہاتی کو، نام کا تذکرہ ہی کوئی نہیں، ہم اس مسلمان دیہاتی کو اٹھا کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس لے آئے اور ان صحابی کی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے ہی جو جان تھی وہ نکل گئی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کا جنازہ بھی پڑھایا اور ان کو اپنے کرتے میں کفن دیا۔ اور جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان صحابی کے لیے دعا کر رہے تھے تو صحابہ کہتے تھے کہ ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ اے اللہ، یہ جو تیرا بندہ تھا یہ مسلمان ہوا، پھر اس نے ہمارے ساتھ ہجرت کی، پھر اس نے ہمارے ساتھ جہاد کیا اور پھر یہ آپ کے راستے میں شہید ہوا، تو اے اللہ اس کی شہادت کا گواہ میں ہوں، اس کی شہادت کا گواہ میں ہوں۔ تو ایسا عمل ہو اخلاص والا۔ تو اسی طرح سے ایک تابعی تھے، ان کا نام تھا حضرت مسروق رحمۃ اللہ علیہ۔ تو یہ جو حضرت مسروق رحمۃ اللہ علیہ تھے نا، ہمارے صوفیوں کی کتابوں کے اندر نا ان کے نا جو حالات ملتے ہیں نا وہ اس طرح سے ملتے تھے کہ یہ اتنی زیادہ عبادت کیا کرتے تھے کہ رات کو جب لمبی لمبی نفلیں پڑھ کر یہ اپنے بستر کی طرف جایا کرتے تھے تو ان کے قدموں میں نا چل کے جانے کی ہمت نہیں ہوتی تھی، اتنا لمبا رکوع ہوتا تھا، اتنا لمبا سجدہ ہوتا تھا، اتنا لمبا قیام ہوتا تھا، تو یہ زمین پہ نا گھسٹ کے اپنے بستر پہ جاتے ہوتے تھے، اتنی عبادت کرتے تھے۔ تو یہ حضرت مسروق رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ ہم ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بیٹھے ہوئے تھے اور ہم ان مسلمان صحابہ کا اور تابعین کا تذکرہ کر رہے تھے جو اس وقت میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں، چونکہ جنگیں بڑی کثرت کے ساتھ ہو رہی تھیں، تو جو مسلمان ان جنگوں میں شہید ہو رہے تھے تو ہم ان شہیدوں کا تذکرہ آپس میں بیٹھ کے کر رہے تھے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ فرمایا، ہم سے پوچھا کہ تم شہید کسے سمجھتے ہو جو ان جنگوں میں قتل ہو رہے ہیں، جو ان جنگوں میں قتل ہو رہے ہیں؟ تو کہنے لگے کہ ہم نے کہا کہ جی ظاہر ہے ہم تو شہید اسے ہی سمجھتے ہیں کہ جو ان جنگوں کے اندر جو تابعین ہیں یا صحابہ کرام ہیں وہ شہید ہو رہے ہیں، تو ہم ان کو شہید ہی سمجھیں گے جو جان دے رہے ہیں۔
تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بات فرمایا کہ بھائی جس طرح سے تم سمجھ رہے ہو نا، تو اس طرح سے تو تمہارے شہداء بہت زیادہ ہو جائیں گے، اس طرح سے تو تمہارے شہداء بہت زیادہ ہو جائیں گے۔ پھر فرمانے لگے کہ میں بتاتا ہوں کہ شہید کون ہوتا ہے۔ تو انہوں نے فرمایا کہ بھائی دیکھو، یہ جو بہادری اور بزدلی ہے نا، یہ تو انسان کا نا ایک طبعی جذبہ ہے۔ کسی کو اللہ نے طبعی طور پہ بہادر پیدا کر دیا، کسی کو اللہ نے طبعی طور پہ ایک بزدلی کی کیفیت، ایک ڈر کی کیفیت کے ساتھ پیدا کر دیا۔ تو پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ فرمایا کہ بھائی یہ جتنے لوگ شہید ہو رہے ہیں نا، ان میں سے شہید صرف وہ ہے جس نے صرف اللہ کی رضا اور اللہ سے اجر کی طلب میں اپنی جان قربان کی۔ اور پھر فرمانے لگے کہ بھائی شہید تو وہ ہے جو میں نے بتایا ہے، ٹھیک ہے۔ پھر فرمانے لگے کہ مہاجر وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کی حرام کی ہوئی تمام چیزوں کو چھوڑ دے، اور پھر فرمانے لگے کہ مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہے، ٹھیک ہے نا بھائی۔ تو اس لیے ایک اور صحابی تھے، ان کا نام تھا حضرت مالک بن اوس بن حذفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو وہ یہ کہتے تھے کہ ہم ایک مرتبہ بیٹھے ہوئے تھے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس، تو ہم نے نا ایک لشکر کا تذکرہ شروع کیا جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں کسی جنگ میں گیا تھا اور شہید ہو گیا تھا۔ تو یہ حضرت مالک بن اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے تھے کہ ہم میں سے کچھ لوگوں نے یہ کہا کہ بھائی یہ جو لشکر والے گئے تھے نا، یہ سب اللہ کے لیے دین کا کام کرنے والے تھے، شہید ہو گئے۔ اور کہنے لگے کچھ لوگوں نے کہا کہ جی اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ان کو اسی نیت پر اٹھائے گا جس نیت پر یہ اس دنیا سے گئے تھے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی وہیں بیٹھے ہوئے تھے، تو انہوں نے فرمایا کہ اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، کہ آدمی قیامت کے دن اسی نیت پر اٹھایا جائے گا جس نیت پر اس کی موت آئی تھی۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ بھائی جو لوگ جہاد میں جاتے ہیں ان میں سے کچھ لوگ شہرت کے لیے لڑتے ہیں، اور فرمایا کچھ لوگ دنیا حاصل کرنے کے لیے لڑتے ہیں، اور کچھ لوگ مجبوری سے لڑتے ہیں کہ ان کو پتہ ہے کہ بھئی اب ہمارے لیے یہاں سے واپس نکلنے کا راستہ کوئی نہیں ہے، ہم کسی طرف کھسک نہیں سکتے، ٹھیک ہے، تو اب لڑنا پڑے گا، تو مجبوری سے لڑتے ہیں۔ تو فرمایا کچھ لوگ شہرت کے لیے لڑتے ہیں، کچھ لوگ مال غنیمت کے لیے لڑتے ہیں، کچھ لوگ مجبوری سے لڑتے ہیں، ان کو پتہ ہے کہ اب چونکہ اب سب چلے جا رہے ہیں، ٹھیک ہے، تو اب مجھے بھی جانا ہی پڑے گا، ٹھیک ہے نا، تو سب چلے گئے ہیں تو میں بھی چلا ہی جاتا ہوں، ٹھیک ہے، تو اگر میں نہ گیا تو وہ کہیں گے تو نہیں گیا، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ جو اندر کے اندر جو جذبے پیدا ہو جاتے ہیں نا کہ یار چونکہ وہ میں یہ اس لیے کر رہا ہوں چونکہ سارے کر رہے ہیں، تو یہ عمل اخلاص والا نہیں ہے۔ تو بھئی کیوں جا رہے ہو؟ کیونکہ سب جا رہے ہیں، میں کہا چل میں بھی چلا جاتا ہوں، میں اتنے کی کراں گا۔ یہ چیز اخلاص والا عمل ہے، ٹھیک ہے نا۔ اور پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے یہ باتیں کر کے فرمانے لگے کہ فرماتے تھے نا کہ جیسے کچھ آدمی شہرت کے لیے لڑتے ہیں، کچھ مال حاصل کرنے کے لیے لڑتے ہیں، کوئی مجبوری سے لڑتے ہیں، تو ان میں سے شہید صرف وہ ہے جو اللہ سے اجر اور ثواب کی طلب میں لڑتے ہیں، جن کا مقصد نہ مال حاصل کرنا ہے، نہ شہرت حاصل کرنا ہے، نہ مجبوری سے لڑنا ہے۔
تو اس لیے ہمیں اپنی نیتوں کو ٹٹولتے رہنا چاہیے، چونکہ میں جا رہا ہوں تو یار وہ میں نہ گیا تو سارے کہیں گے تو کیوں نہیں گیا، تو چلو میں چلا جاتا ہوں. تو یہ اخلاص نہیں، یہ دیکھا دیکھی ہے بھائی. تو یہ اخلاص اتنی اہم چیز ہے کہ اس کے نہ ہونے کی وجہ سے یا اس کے اندر کمی ہونے کی وجہ سے جو اس اسلام کے اندر جو سب سے بڑا عمل ہے اپنی جان تک قربان کر دینا، وہ بھی اللہ کے ہاں مردود ہو گیا. جب اس کے اندر اللہ کی ذات کے علاوہ کوئی اور مقصد شامل ہو. جیسے اس میں آتا ہے نا کہ ایک وہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بات فرمائی. وہ یہ فرماتے تھے کہ مجھے یہ بات حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتائی. ٹھیک ہے، کہنے لگے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہنے لگے کہ جس وقت ہم غزوہ خیبر میں تھے تو ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، تو ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ بتانا شروع کیا کہ یا رسول اللہ فلاں بھی شہید ہو گیا، فلاں بھی شہید ہو گیا، فلاں بھی شہید ہو گیا. تو ہم ان کے نام گنوا رہے تھے کہ یا رسول اللہ فلاں بھی شہید، فلاں بھی شہید، فلاں بھی شہید. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے تھے کہ جب ہم شہداء کو گنواتے گنواتے ایک آدمی تک پہنچے تو جب ہم نے ان کا نام لیا کہ یا رسول اللہ وہ بھی شہید ہو گیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فوراً یہ فرمایا کلا انا رأیتہ فی النار، میں نے ہرگز نہیں، میں نے اس کو جہنم کی آگ میں جلتے دیکھا ہے. انی رأیتہ فی النار، میں نے اس کو جہنم کی آگ میں جلتے دیکھا. وہ شہید نہیں ہے جو جہنم میں چلا جائے. اب صحابہ اس کو شہید سمجھ رہے ہیں، شہداء کی فہرست میں شامل ہے، شہید سمجھ کے اس کا جنازہ بھی کروا دیا گیا ہوگا. تو شہادت کے کتنے فضائل ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ ہرگز نہیں، میں نے اس کو جہنم کی آگ میں جلتے دیکھا. تو صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ اس کی کیا وجہ کہ وہ ہمارے ساتھ لڑائی میں شریک ہوا، جہاد کیا، شہید ہوا، جان دے دی، پھر بھی جہنم میں گیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا جس کا مفہوم تھا کہ جس وقت میں مال غنیمت ابھی حاصل کیا جا رہا تھا تو اس نے مال غنیمت میں سے ایک چادر اپنے پاس رکھ لی تھی. تو اس میں مال غنیمت کا شرعی حکم یہ ہوتا ہے کہ جب تک وہ تقسیم نہیں ہوا تو اس پہ ہر مسلمان کا برابر کا حق ہوتا ہے. تو مال غنیمت ابھی تقسیم نہیں ہوا تھا تو اس آدمی نے اس مال میں سے ایک چادر چپ کر کے اپنے پاس رکھ لی. تو فرمایا کہ اس نے جو جہاد کیا اس کے جہاد کرنے میں دنیا کی نیت یعنی ایک چادر کو حاصل کرنے کی نیت اس کے جہاد میں اس کے ساتھ شامل ہو گئی، گردن کٹانے کے باوجود جہنم میں جلتا دیکھا. تو پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ اے عمر، اے ابن خطاب جاؤ، جا کر مسلمانوں میں اعلان کر دو جنت میں صرف ایمان والے جائیں گے. 3 بار فرمایا کہ اعلان کر دو جنت میں صرف ایمان والے جائیں گے، جنت میں صرف ایمان والے جائیں گے، جنت میں صرف ایمان والے جائیں گے. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے پھر سارے مسلمان صحابہ کو اکٹھا کر کے ان کو یہ بات 3 دفعہ فرمائی، کہہ دی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما رہے ہیں کہ جنت میں صرف ایمان والے جائیں گے، جنت میں صرف ایمان والے جائیں گے، جنت میں صرف ایمان والے جائیں گے. تو اس بات کو، اس حدیث کو نقل کر کے نا علماء یہ فرماتے ہیں کہ عمل کے اندر اخلاص کا نہ ہونا یہ اتنا سنگین اور سخت ہے کہ یہ ایمان بھی انسان کے ہاتھ سے لے جاتا ہے. تو اس لیے آج ہمارے دلوں کے اندر نہ تو اخلاص کی کوئی قدر و قیمت ہے، نہ اخلاص جس شعبے سے پیدا ہوتا ہے اس شعبے کی کوئی قدر و قیمت ہے.
جس کی آخری بات ہے نا کہ حضرت ایک تابعی تھے، ان کا نام اللہ کرے ذہن میں آ جائے، تو وہ یہ فرمایا کرتے تھے کہ میں مدینہ منورہ آیا تو میں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مسلمانوں کے ساتھ بیٹھے دیکھا، تو میں اس انتظار میں تھا کہ جب یہ سب لوگ چلے جائیں گے تو میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کوئی ایسی حدیث پوچھوں گا کہ جو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے خود سنی ہو، سمجھی ہو، اس پہ عمل کیا۔ تو وہ تابعی کہتے ہیں کہ جب سب چلے گئے تو میں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ میں آپ سے وہ حدیث سننا چاہتا ہوں کہ جو آپ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے خود سنی اور سمجھی ہو۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہنے لگے ہاں ہاں میں تمہیں وہ حدیث سناؤں گا جو میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے خود سنی اور سمجھی تھی۔ اس کے بعد ان کی چیخ نکلی اور وہ بے ہوش ہو گئے۔ تو وہ کافی دیر ان کو ہوش میں آنے میں لگی، پھر وہ کہنے لگے ہاں ہاں میں تمہیں وہ حدیث سناؤں گا جو میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے خود سنی اور اس کو سمجھا۔ پھر چیخ ماری، پھر بے ہوش ہو گئے۔ تو پھر ان کو ہوش میں لایا گیا، پھر تیسری بار انہوں نے فرمایا کہ ہاں ہاں میں تمہیں وہ حدیث سناؤں گا جو میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے خود سنی اور سمجھی۔ تیسری بار چیخ ماری، پھر بے ہوش ہو گئے۔ تو چوتھی بار جب ان کو ہوش آیا تو انہوں نے کوئی تھوڑا سا اپنے آپ کو سنبھالا اور پھر یہ بات فرمائی کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ حدیث سنی تھی کہ کل قیامت کے دن سب سے پہلے سخی، عالم اور شہید کو حساب کتاب کے لیے اللہ کے دربار میں پیش کیا جائے گا۔ ان تینوں سے حساب لیا جائے گا تو اللہ تعالیٰ عالم سے پوچھیں گے تم میرے لیے کیا لائے؟ وہ کہے گا یا اللہ میں نے ساری زندگی پڑھا پڑھایا، تیرے دین کی خدمت کی۔ تو مفتی زین العابدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ ان کو اللہ کی طرف سے کہا جائے گا جھوٹ کہتے ہو، حکم ہوگا باندھو اور ڈالو جہنم میں۔ پھر سخی کو بلایا جائے گا، پوچھا جائے گا میرے لیے کیا کیا؟ وہ کہے گا یا اللہ تیرے لیے بڑی سخاوتیں کی، وہاں مال خرچ کیا، وہاں مال خرچ کیا، پیسے کو پانی کی طرح بہایا۔ تو کہا جائے گا جھوٹ کہتے ہو، اس لیے مال پانی کی طرح بہایا تھا تاکہ سخی کہا جائے، بڑے دل والا کہا جائے۔ تو سو کہا جا چکا، حکم ہوگا باندھو اور ڈالو جہنم میں۔ اور پھر شہید کو لایا جائے گا، شہید سے بھی یہی سوال ہوگا، وہ کہے گا یا اللہ تیرے دین کی خاطر، تیرے دین کی سربلندی کی خاطر اپنی جان قربان کر دی۔ تو اللہ کی طرف سے کہا جائے گا نہیں، جان تو قربان کی مگر اس نیت سے کی کہ میرے مرنے کے بعد میری شجاعت اور بہادری کی تعریفیں کی جائیں گی۔ تو کہا جا چکا، حکم ہوگا باندھو اور ڈالو جہنم میں۔ تو حدیث میں آتا ہے کہ ان تین کو جہنم میں ڈال کر جہنم کی آگ کو بھڑکایا جائے گا، اور اس کے بعد پھر باقی انسانوں کا حساب شروع ہوگا۔ ٹھیک ہے نا بھائی؟ تو اس لیے ہمارا یہ جو خط تھا نا وہ اسی بارے میں تھا کہ جس میں ہمارے خواجہ معصوم صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اخلاص کی اہمیت کو بیان کیا تھا۔ ٹھیک ہے نا بھائی؟ تو اس لیے اللہ کرے ہمیں اس چیز کی نا اہمیت کا ادراک ہو جائے۔ ٹھیک ہے، اب یہ تینوں جو لوگ تھے جو ہے نا یہ اللہ کی خاطر کتنا مال پانی کی طرح بہایا، علم کو پڑھا پڑھایا، ٹھیک ہے، اور سخی نے اپنے پیسے کو خرچ کیا، شہید نے اپنی جان قربان کر دی، تو کیا جن لوگوں نے دین کے اتنے بڑے بڑے کاموں کو ساری زندگی کیا تو کیا وہ ان کو دین کا علم نہیں تھا؟ ان کو پتہ نہیں تھا کہ اخلاص کیا ہوتا ہے، یا اگر اخلاص کے ساتھ عمل نہ کیا تو کیا نقصان ہوگا، یا اگر ہمارے عمل کے اندر ریاکاری ہوئی تو کیا نقصان ہوگا؟ اس چیز سے یہ پتہ چلتا ہے کہ عمل کے اندر اخلاص کا پیدا ہونا یا اعمال کے اندر ریاکاری کا پیدا ہونا یہ اتنی باریک چیز ہوتی ہے کہ ساری زندگی انسان کی گزر جاتی ہے، اس کو اپنے اعمال کے اندر ریاکاری کا احساس تک نہیں پیدا ہوتا۔
اور اسی کے اندر انسان دنیا سے چلا بھی جاتا ہے، اپنی جان تک قربان کر دیتا ہے، شہید تک ہو جاتا ہے، لیکن اس کو اس چیز کا ادراک تک نہیں ہو پاتا کہ میرا یہ جو عمل ہے، یہ جو میں کر رہا ہوں، یہ اللہ کے لیے نہیں ہے۔ ٹھیک ہے نا بھائی، تو اس لیے نا ہم اس چیز کی نا اللہ کرے ہمارے دل کے اندر اہمیت پیدا ہو جائے، کوئی نفلی چیز نہیں ہے کہ جی چلو ذکر کر لیا، یا چلو بزرگوں سے بیعت ہو گئے، دعا کرا لی، اٹ پڑھا لی، پانی پڑھا لیا، ٹھیک ہے نا، تویز لکھا لیا، ٹھیک ہے نا۔ تو بزرگوں سے، مشائخ سے تعلق صرف اسی لیے نہیں ہوتا، بلکہ اس کا جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مقاصد بعثت تھے، کہ جن مقاصد کی تکمیل کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا کے اندر بھیجا گیا تھا، ان مقاصد بعثت میں سے ایک مقصد انسانوں کے دلوں کے اندر اخلاص کو پیدا کرنا بھی تھا۔ یہ اتنا اہم عمل ہے، اخلاص کا حاصل کرنا اتنی ضروری چیز ہے کہ جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ڈیوٹی تھی کہ وہ قرآن کے الفاظ کی تعلیم دیں، اور جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ڈیوٹی تھی کہ وہ قرآن کے احکامات کی تعلیم دیں، اسی طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ڈیوٹی یہ بھی تھی کہ آپ اپنے صحابہ کرام کے دلوں کا تزکیہ بھی کریں، ان کے دلوں کے اندر اخلاص کو پیدا کرنے کی محنت کریں نا۔ تو اس لیے یہ آخری بات ہے کہ ہمیں اس چیز کا نا تھوڑا سا احساس کرنا چاہیے، ٹھیک ہے نا۔ جیسے پانی والی ڈونکی موٹر چلاتے ہیں نا، تو پانی والی ڈونکی موٹر چلانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ بھائی وہ نہری پانی کھینچے، جو پیچھے سے نہری پانی سپلائی میں آ رہا ہے وہ اس پانی کو کھینچ کے اوپر ٹینکی میں بھیجے۔ تو ہم صرف اس بات میں مطمئن نہیں ہو جاتے موٹر چل دی بھائی، یا موٹر چلی تو جان دہی ہے، نہیں بھائی، وہ جو موٹر جس کام کے لیے چل رہی ہے وہ کام کر رہی ہے۔ اس طرح ہم نے موبائل کو چارجنگ پہ لگا دیا، ٹھیک ہے، اور چارجنگ پہ لگا کے مطمئن ہو گئے جی بھائی چارج ہو رہا ہے، اور نہیں بھائی دیکھو اس کا جو مقصد ہے، بیٹری 30 پہ تھی وہ 40 پہ گئی، 50 پہ گئی، 60 پہ گئی، 70 پہ گئی، 80 90 100 پہ گئی، کہ وہ 30 پہ رکی ہوئی ہے۔ تو ہم اس چیز کو کر کے مطمئن نہیں ہو جاتا، ٹھیک ہے جی بھائی چارجنگ تو لگا ہی ہویا، یہ بھی اللہ کا بڑا فضل ہے، نہیں فوراً یار پن چیک کرو یار، چارجر چیک کرو یار، سوئچ چیک کرو یار، جس کام کے لیے میں نے اس کو لگایا تھا وہ ہو رہا کہ نہیں ہو رہا۔ تو اسی طرح سے ہم نے اپنے بزرگوں سے بیعت کی ہے، سلسلے میں داخل ہوئے ہیں، میرا سبق جی 26واں، میرا سبق جی 35واں، میرا سبق 18واں، میرا سبق 17واں، ٹھیک ہے نا، یا میں جناب بزرگوں کے ساتھ بڑی خدمت میں رہتا ہوں، بڑی صحبت میں رہتا ہوں، بڑے سر دباتا ہوں، بڑی ٹانگیں دباتا ہوں، بڑے مرغے چرگے ساتھ بیٹھ کے کھاتا ہوں، گاڑی میں ساتھ سفر کرتا ہوں، حج عمرے میں ساتھ جاتا ہوں، اور یہ ساری چیزیں چھوڑو، ٹھیک ہے، جو شیخ کے ساتھ بیعت کرنے کا تمہارا مقصد تھا، اخلاص کا حاصل ہونا، اندر سے ریا کا دور ہو جانا، نفس امارہ کا مطمئنہ بن جانا، وہ حاصل ہو رہا ہے۔ کیا میرے مزاج کے اندر تقویٰ پیدا ہو رہا، میرے مزاج کے اندر اخلاص پیدا ہو رہا، مجھے تہجد میں اٹھنا نصیب ہو رہا، میرے اندر سے غفلت ختم ہو رہی، نہیں بس چلن دیو کام، ٹھیک ہے نا۔ تو صرف یہ چیزیں ہم اس کا دھیان رکھیں کہ یہ حاصل بھی ہو رہی کہ نہیں ہو رہی، ٹھیک ہے نا بھائی۔ تو اللہ اس میں نا مجھے آپ سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔